خطیب آل محمد مولانا نقاش الحسنین خان صاحب خطاب کرے سن. انہوں نے خطاب تو پہلے عبادت کر کے نو جڑے لوگ باہر بیٹھے ہیں جڑے لوگ باہر بیٹھے ہیں نارائی میں مارو جو بھی باہر ہو آلے اندر آمتا ہے. اور دوجا کل گزارش ہے حسب روایت کل دی این ٹائم دی مجلس بدا حسین دے گھر سلیمالتے ہو سی سارے پھرا میں کوئی اطلاع دیواہے چاہ جڑے سن دے بیٹھے انہوں میں کوئی اطلاع تھی گی اتوالی مجلس کل اتھائی ہو سی بلا رات دی اتھائی ہو سی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد جدیدیات زندہ باد جدیدیات زندہ باد اہل بیت دشمنات اعلانات بے شمار بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد جزاک اللہ خیر. ہم تھوڑے سامنے میں دعوت خطاب لینا پیا خطیب آل محمد مولانا نقاش الحسنین خان صاحب آف اسلام آباد ممبر تے تشریف گناون اور خطاب فرماون. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت. دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کے اس برگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جو مومن تنگ دست ہیں بحق حسین ان کی تنگ دستی دور فرما. جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما. پروردگار اگر کوئی مومن بے اولاد ہے تو اسے اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جتنے تیرے محبوب حسین کے گھرانے کو آباد کرنے کے لیے اس مجلس میں آئے ہیں میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا حاجات ہیں. وہ تو اس سے کس چیز کے سوالی ہے. میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے. وقت کا امام جانتا ہے. پروردگار اس ایمان کے صدقے ان کے گھروں پہ جتنی ارضی اور سماوی تکالیف ہیں ان کو دور فرما. ان کے دلوں کی ساری جائز حاجات پوری فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی زمان کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے قدموں میں جانثار کرنے کی توفیق فرما. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام علی سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل الورہب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساکی حوزن الکوثر وحامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر. نعرہ حیدری ولعنت اللہ علی اعدائهم یومنا هذا الى یوم الدین وبعد قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. سامعین گرامی قدر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار سلسلہ گفتگو یہ جاری تھا کہ پروردگار
ہم انسان تو اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تیری نگاہ میں عزت دار کون ہے، تیری نگاہ میں کس کا مقام بلند ہے، تیری نگاہ میں اعلیٰ کون ہے؟ تو جنہیں اعلیٰ کہے ہم انہیں برتر کہیں گے، اور تو جنہیں کم تر کہے ہم انہیں پست کہیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ قرآن کا فیصلہ تھا، پروردگار نے کہا کہ میرے نزدیک جو بلندی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ بولیے گا جو میرے ہم سفر ہے، علم۔ وہ ہے علم۔ یرفع اللہ، اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے زیادہ علم والے کا مرتبہ زیادہ رکھا تو ہم کہتے ہیں کہ جو علم میں زیادہ ہو ہمارا بھی حق بنتا ہے اسی کو ہادی مانے۔ قرآنی فیصلہ ہے۔ میں بات کر رہا تھا مولائے امیر المؤمنین کے علم پہ، کیونکہ میرا وہ مزاج نہیں کہ میں کسی کے سیبوں کو گندا کہوں، نہیں، ہم صرف اچھا پیش کریں گے، باطل خود بخود نظر آ جائے گا۔ توجہ ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مولا علی کے علم کے لیے ہر روز میں ایک فرمان بھی بیان کر رہا ہوں آیت کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا ہوتا۔ ایک یہ حدیث ہی علی کے پوری امت پر اعلم الناس سب سے زیادہ علم پر دلیل تھی۔ کون سی؟ رسول گرامی قدر نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہتے، صرف ایک حدیث مولا علی کی شان میں ہوتی تو کیا یہ کم تھی؟ میں علم کا شہر ہوں، شہر تک راستہ بھی جاتا ہے، دروازہ بھی آتا ہے۔ اگر علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو تو دروازہ علی ہے، علی کے علاوہ کسی دروازے سے جاؤ گے وہ کہیں اور تو لے جائے گا، علم کے شہر نہیں لے جائے گا۔ فرمان ہے علم کا دروازہ ہے علی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم علم کے بارے کچھ اور بیان کریں کہ علم کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے، رسول نے مولا علی کے علم کے بارے میں کیا کہا، اس محفل میں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آخر علم ہے کیا؟ علم ہے کیا؟ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ علم کیا ہے تو پھر آگے گفتگو کا لطف آئے گا۔ یا علی آپ بتائیے علم کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں علی پکار اٹھے، العلم ورثۃ کریمہ، علم ایک کریم ورثہ ہے۔ علم کیا ہے؟ کریم ورثہ ہے۔ اب جو لغت ہوتی ہے، زبان، جو عربی زبان ہے وہ شیعہ سنی نہیں ہے، وہ دیوبندی بریلوی مسلمان کافر یہودی نہیں ہے، زبان زبان ہے۔ اب ہم زبان سے پوچھیں گے کہ عربی میں علی نے کہا کہ علم ہے کریم ورثہ، اب بتائیے کرم کہتے کسے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ملے ہیں تو میں بات کو زیادہ دقیق لے جا رہا ہوں، آپ ساتھ چھوڑیں گے میں پھر اوپر سے جات کی طرح گزر جاؤں گا، ملیے گا میرے ساتھ۔ علی نے کہا علم ہے کرم۔ اب اے لغت، اے عرب والو تم بتاؤ کرم کیا ہے؟ تو 3 معنی لکھے کرم کے۔ کیا؟ کرم شرافت کو کہتے ہیں، کرم عزت کو کہتے ہیں، کرم عزت کے علاوہ، شہرت کے علاوہ، مال کے علاوہ غیرت کو کہتے ہیں۔ شرافت، عزت، غیرت، شرافت، عزت، غیرت، یہ ہے علم۔ علی نے کیا کہا کہ رسول نے جو میرے بارے کہا کہ میں دروازہ ہوں، علم کے شہر کا دروازہ ہے علی، اور علم کرم بھی ہے، شرافت بھی ہے، عزت بھی ہے، غیرت بھی ہے، تو مجھے یہ کہنا دو کہ رسول یہ بتانا چاہتے ہیں وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی علم کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جسے عزت چاہیے تو بھی علی کے پاس آئے، جسے شرافت چاہیے علی کے پاس آئے، جسے غیرت چاہیے وہ بھی علی کے پاس آئے۔ عزت ہے، کیوں عزت ہے؟ کہ کہا علم کرم ہے، کریم ورثہ ہے، علی کے پاس آنا چاہیے۔ اور مولا علی کے علم کا انکار
किसी ने नहीं किया। रसूल के किसी एक सहाबी ने भी मौला अली के इल्म का इनकार नहीं किया, जो हकीकत बात है। हत्ता के खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये कहा कि अली हम सबसे बड़ा आलिम है, ये तारीख में मौजूद है। इसी तरह हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा कि अगर इल्म देखना हो तो अली को देखो। इसलिए एक शख्स आया, हज बैतुल्लाह कर रहा था, तवाफ के दरमियान और तो तवाफ के दौरान उसने किसी नामहरम को नामुनासिब हरकत की, देखा, निगाह न करनी थी। अब मौला अली ने उसे पहली दफा मना किया कि बैतुल्लाह है, नामहरम को न देखो, वो न रुका। दूसरी दफा मना किया, नामहरम है न देखो, वो न रुका। तीसरी दफा जब उसने देखा तो अली ने जोर से एक थप्पड़ मारा। अली देख रहा है और तू ये अमल कर रहा है। अब दौड़ता दौड़ता आया खलीफतुल मुस्लिमीन के पास, हजरत उमर के पास। आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इंसाफ कीजिए, क्या हुआ? कि अली ने मुझे थप्पड़ मारा है, आप हाकिम वक्त हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हक कीजिए, आप कुछ करें, आप कुछ करें। कि अली ने मारा क्यों? इसने वजह बताई। हजरत अपनी जगह से उठे, बाएं रुखसार पे एक और थप्पड़ मारा। कि आपने क्यों मारा? कि तुम कहते हो मैं कुछ करूं, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, यदुल्लाह ने मारा, अब कोई रजी अल्लाह क्या करे? ये अहले सुन्नत की जदा कलम मोतबर कि हजरत उमर भी अली की फजीलत के कायल थे। अगर कोई शिया कहे, कोई सुन्नी कहे कि ये असहाब रसूल मौला अली की फजीलत के कायल न थे तो ये गलत है। हजरत अबू बकर एक दफा मौला अली के चेहरे को बार बार देख रहे थे तो जनाब आयशा ने सवाल किया, बाबा अली को क्यों देखते हैं? मैंने कल भी ये हदीस बयान कर रही थी, लेकिन आज मुतल्ले के मौजू है बयान कर रहा हूँ। कहा बेटा मैं इबादत कर रहा हूँ, मोतबर रिवायत है। कहा बाबा कैसी इबादत कर रहे हो? का रसूल से न सुना था कि अली के चेहरे को देखना इबादत है? सलवात पढ़े बर मोहम्मद व अहले बैत। सामीने गिरामी कादर, अली के इल्म की बात हो रही है और ये मैं हर मजलिस में बयान करता हूँ जहां भी अली के इल्म की बात करूं कि दो चैलेंज हैं। तुम्हें मैं मिंबर पे जाके कह रहा हूँ, दो चैलेंज हैं, ये सुनिएगा, मजलिस आगे बढ़ जाएगी। क्या? कि तुम हमें तारीख में ये बता दो अली ने किसी से पूछा हो कि ये मसला अली नहीं हल कर सकता, तुम हल करके दो। एक वाकया मिल जाए हम अली छोड़ देंगे। या ये तुम दिखा दो कि किसी ने अली से न पूछा हो, अली ने किसी से सवाल नहीं किया, लेकिन रसूल के हर गुलाम ने अली से सवाल किया। या ये बता दो कि किसी ने अली से सवाल किया हो और मौला ने कहा हो मैं सोच के बताऊंगा। तारीख देखिए, अली से सवाल हो, तवज्जो मेरी जानिब रखिए, अली से सवाल हो और अली ने सोचा हो मैं सोच कर बताऊंगा। मैं मिंबर पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अली सोच कर नहीं बताते थे, बल्कि अली साइल की सोच तक बता देते थे। साइल की सोच तक। मैं दलील देता हूं, हर बात पे दलील का कायल हूं। एक शख्स आया, या अली मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूं, 8-10 दिन मोहलत है, आप तहकीक कर लीजिए, जवाब दीजिएगा। इल्म पे गुफ्तगू है हुजूर। क्या? या अली मुझे वो बताइए जो एक है दो नहीं, वो चीज बताइए जो दो है तीन नहीं, वो तीन बताएं जो चार नहीं, वो चार बताएं जो पांच नहीं, पांच बताएं छह नहीं, छह बताएं सात नहीं, सात बताएं आठ नहीं, आठ बताएं नौ नहीं, नौ बताएं 10 नहीं, 10 बताएं 11 नहीं, 11 बताएं 12 नहीं। या अली हमें बताइए, लेकिन चंद दिन मोहलत है, तहकीक कीजिए फिर बजाइएगा। अली ने जो जवाब दिया, का वैसे तो हजारों ऐसी चीजें हैं जो एक हैं दो नहीं, हजारों ऐसे हैं जो दो हैं तीन नहीं, हजारों ऐसे हैं जो दो तीन नहीं, तीन चार नहीं, चार पांच नहीं, लेकिन जो तू सोच के सवाल कर रहा है अली तेरी सोच बताए जो सवाल तेरे जहन में। या अली बताइए। अली ने कहा अच्छा बताऊं? हाँ या अली चंद दिन ले ले,
सोच लीजिए। अली ने कहा रुको इधर बैठो, जो तुम पूछते हो एक बताओ दो नहीं, तुम्हारा मतलब है कि अल्लाह एक है दो नहीं, आदम और हव्वा दो है तीन नहीं। जो रखिएगा, अल्लाह एक है दो नहीं, बोलिएगा अल्लाह एक है दो नहीं, दो नहीं। और फिर आगे क्या कहा? आदम और हव्वा मिल रहे हैं, आदम और हव्वा दो है तीन, तलाक़ें तीन है चार, अनासर इंसानी चार है पांच, हवा से खमसा पांच है, जमीनें छह है सात, आसमान सात है आठ, सलसबीले 9 है 10, मकामाते जन्नत 10, 11 नहीं। और कहा कि यूसुफ के भाई 11 है 12। और फिर सुन सवाल करने वाले, मोहम्मद के हकीकी जानशीन हम 12 है, कोई 13 नहीं। नारे हैदरी, एक है दो नहीं है, आदम और हव्वा दो है तीन नहीं, तलाक़ें तीन है चार नहीं, अनासर अरबा आग पानी हवा मट्टी जिससे इंसान बना वो चार है पांच नहीं, हवा से खमसा, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, महसूस करने की हिस्स, आप यकीनन को जानते होंगे, पांच है छह। तो अली ने कहा तुम मुझे कहते हो सोच कर बताइए, हम दूसरों की सोच तक बता देते हैं। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। बेदार है अजीजान, इल्म की गुफ्तगू हो रही है। अली जैसा कोई आलिम नहीं, दुनिया अली के पास आई है, अली किसी के पास नहीं गए। दर बदर की ठोकरें खाकर नजर आता था दर अली, कोई आके कहता था अकीलूनी अकीलूनी लस्तो बेखैरिकुम वफीकुम अली इब्न अबी तालिब, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझसे क्या पूछते हो जबकि तुम्हारे दरमियान अली है। कोई कहता लौला अली लहलका अना, मैं न होता अली न होते मैं हलाक हो जाता। कोई कहता ला अबकानी अल्लाह ले मोज़लतिन लैसा ला अबुल हसन, परवरदिगार उस वक्त जिंदा ही न रखना जब कोई सवाल करने वाला हमसे पूछे मदद के लिए अली न हो। ला अबकानी अल्लाह, ए अल्लाह हमें जिंदा न रखना, ले मोज़ला एक लम्हे के लिए भी, जब कोई हमसे सवाल करे और जवाब देने के लिए अली, क्योंकि जब भी किसी के कोई मुश्किल आई दर मिलता था दर अली। इसीलिए इब्ने अब्बास ने कहा था, मैंने पहले भी बयान किया कि अली में और बाकी रसूल के गुलामों में फर्क बयान कीजिए। का एक यही फर्क है, अली ने किसी से पूछा नहीं और किसी ने अली को छोड़ा नहीं। इल्म की बात है। अब मुझे बताइए, ये सवाल हो, एक बताइए दो नहीं, दो बताइए तीन नहीं, तीन बताइए चार नहीं, कौन बता सकता है? क्या कोई बता सकता है? तो हम कहेंगे हमने अली को गलत थामा। अगर कोई ऐसा नहीं है तो फिर तुम मानो कि अली को थामना हक बनता है। एक और शख्स आए, रसूल ने अली के बारे कहा है ये इल्म का दरवाजा है। हम जाने तो सही अली का इल्म कितना है, हम जाने तो सही अली का इल्म कितना है। हम सवाल एक करेंगे, दो तीन अली जवाब देंगे, तीसरे को भी वही जवाब दें, चौथे को भी वही दें, पांचवें को भी वही दें, तो समझ लेना अली आलिम नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे भी वही मजलिस पढ़ूं, एक और जगह पे भी वही पढ़ूं, तीसरी जगह पे वही पढ़ूं, चौथी पे भी वही पढ़ूं, पांचवी पे भी वही पढ़ूं, तो पता चल जाएगा ना इल्म एक मजलिस का है। अगर आप मुझे पहली पे सुनिए मौजू और हो, दूसरी पे सुने मौजू और हो, तीसरी पे सुनिए और हो, चौथी पे सुनिए और हो, पांचवी पे सुनिए और हो, छठी पे सुनिए तो और हो, तो आप कहेंगे किबला कुछ पढ़े लिखे लगते है या नहीं? मैं आसान लफ्ज बोल रहा हूँ, बुजुर्ग भी मेरे साथ मिले। का अली से सवाल एक करेंगे, अली दो को जवाब अलग देगा, तीन को अलग जवाब देगा, फिर जवाब ही एक बनेगा, हर को वही देगा। आए अली के पास, या अली बताइए अल इल्म अफजल अविल माल, या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? दिल में सोचा था अली को नीचा दिखाएंगे। अजीजों सोचते नहीं थे जो अली हो वो नीचा नहीं हो सकता।
अली का मतलब ही बुलंद है। अली काबे में आया मतलब बुलंद है, नजफ का मतलब भी बुलंद है। अली बुलंदियों का वो सूरज है जो निकला तो बुलंदी पे, चढ़ा तो बुलंदी पे, गया तो भी बुलंदी पे। जो अली हो वो नीचा नहीं हो सकता। एक शख्स है या अली इल्म अफजल अमिल माल, इल्म अफजल है या माल? मौला अली ने कहा अल इल्म अफजल, इल्म अफजल है। बिअय्य दलील, मौला कोई दलील तो दीजिए। पहला था, ज़हन में रखिएगा, मौला ने कहा इल्म अफजल है। दलील कहा लिअन्नल माला मीरासो कारून व हामान व शद्दाद व फिरौन वल इल्म मीरासुल अंबिया। जो माल है वो हारून की मीरास है, फिरौन की मीरास है, शद्दाद की मीरास है, हामान की मीरास है। जो इल्म है वो हम अंबिया की मीरास। पहला आया चला गया। मुझे अली ने ये जवाब दिया, तुम्हें भी यही देंगे, जाओ सवाल तो करो। दूसरा आया या अली अल इल्म अफजल बिल माल, इल्म अफजल या माल? मौला ने कहा इल्म अफजल, इल्म अफजल। बिअय्य दलील, मौला कोई दलील तो दीजिए। तो मौला ने कहा लिअन्नल इल्म यहरुसुहु वल माल तहरुसुका। इल्म इसलिए अफजल है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, माल की तुम हिफाजत करते हो। दूसरा, इसको अली ने जवाब और दिया। इसने जाके बाकियों को बताया। इसे कारून का कहा था कि उनकी मीरास है, इल्म अंबिया की मीरास है। मुझे ये कहा कि माल की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी करता है। तीसरे को कहा तुम जाओ। अब अली और क्या जवाब देंगे? इससे अलावा और क्या गुफ्तगू कर सकते हैं? या अली अल इल्म अफजल बिल माल, इल्म अफजल है या माल? मौला ने कहा इल्म अफजल, इल्म अफजल है। बिअय्य दलील, आका कोई दलील तो दीजिए। अब सोच रहा था या कहेंगे कि मीरास वाली बात, या क्या कहेंगे हारून वाली। बेदान है हम मेरे साथ। क्या कहेंगे आपकी इल्म हिफाजत करता है और माल की आप करते हैं। लेकिन अली ने क्या जवाब दिया? लिअन्ना लिसाहिबिल माल अअदाउन कसीरा व लिसाहिबिल इल्म अस्दिकाउन कसीरा। का इल्म अफजल इसलिए है क्योंकि माल वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, इल्म वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं। सलावत पढ़ दीजिए बार मोहम्मद। अब मौला अली ने क्या कहा? तवज्जो मेरी जानिब, कोई मसला नहीं। क्या अली ने क्या जवाब दिया? बोलिएगा, मैं सबक याद करवाने का आदी कि क्या जवाब दिया? जो तीसरा जवाब था लिअन्ना लिसाहिबिल माल अअदाउन कसीरा। माल वाले के दुश्मन होते हैं, आलिम के दोस्त ज्यादा होते हैं। कितने दोस्त बैठे हो मेरे सामने, हालांकि तालिब इल्म हो। ये दलील है मौला अली की। तीसरा गया, मुंह लटका हुआ। क्या हुआ? का अली ने वो जवाब न दिया जो तुम्हें दिया था। क्या जवाब दिया? का माल वाले के दुश्मन है और इल्म वाले के दोस्त हैं। अब चौथा आया, मैं जाता हूँ। अब अली क्या जवाब देंगे? या अली अल इल्म अफजल बिल माल, इल्म अफजल है या माल? मौला ने कहा इल्म अफजल, इल्म अफजल है। बिअय्य दलील, आका कोई दलील तो दीजिए। आका ने कहा लिअन्ना लिसाहिबिल माल यख्शा मिन सारिकिन व लिसाहिबिल इल्म ला यख्शा मिन सारिक। इल्म इसलिए अफजल है कि इल्म को चोरी का डर नहीं होता, माल के चोरी होने का डर होता। चोरी नहीं होता, माल चोरी हो जाता है। मुंह लटका। मुझे भी और जवाब दिया, लेकिन नहीं, बंदा बदलो, सवाल वही। या अली इल्म अफजल बिल माल। ये मैं बात क्यों बयान कर रहा हूँ? इल्म का वाक़या क्यों? कि अल्लाह ने कहा मुझे वो पसंद है जो आलिम है। तो हम अली का इल्म बता रहे हैं। मुझे या अली इल्म अफजल या माल?
مولا نے کہا علم افضل بے ای دلیل، کوئی دلیل؟ آقا نے کہا کہ علم افضل اس لیے ہے لِأَنَّ الْمَالَ يَنْدَسِرُ لِطُولِ الْمُدَّةِ وَمُرُورِ الزَّمَنِ وَالْمَالُ لَا يَنْدَرِسُ، کا مال اگر پڑا رہے زنگ آلود ہوتا ہے، جتنا عرصہ پڑا رہے گا مال کو زنگ لگے گا، جتنا پرانا ہوگا مال زنگ آلود ہوگا، علم جتنا پرانا ہوگا اتنا نکھر جائے گا۔ مال پڑا رہے زنگ لگتا ہے، وقت گزرے ہمیں پالش کروانا پڑتا ہے، یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، 1 سال گزرتا ہے، وقت کے گزرنے سے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، لیکن علم کا وقت گزرتا ہے تو اور نکھرتا ہے۔ 5 بندے لوگ پھر منہ لٹکا ہوا، علی نے ہمیں اور جواب دیا، چھٹے نے کہا ہم جاتے ہیں، یا علی العلم افضل بالمال، علم افضل ہے یا مال؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ العلم افضل، علم افضل ہے بے ای دلیل۔ مولا سمجھ آ رہی ہے نا یقین؟ بے ای دلیل، آقا کوئی دلیل تو دیجئے، کوئی گفتگو تو کیجئے، ہمیں بتائیے تو صحیح کس طرح علم افضل ہے؟ کہا المالو یقص القلب والعلم ینور القلب، علم افضل اس لیے ہے، مال پست اس لیے ہے کہ مال انسان کے دل کو سخت کرتا ہے، علم انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ مالدار کے پاس جو بندہ کام کرے سارا دن کام کرتا ہے اور بدلے میں چند پیسے دیے جاتے ہیں، کسی غریب کے پاس کوئی آ جائے تو کہتا ہے میرے گھر میں جتنا ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ مثال ہمارے علاقوں میں تو ہے کہ غریبان دے دل وڈے ہوتے ہیں، اسی طرح ہے نا؟ تو پھر صلوات پڑھے بر محمد۔ یہ 5-6-7 بندے پلٹے، اس کا منہ بھی لٹکا ہوا، کیا ہوا؟ علی نے وہ جواب نہیں دیا جو تمہیں دیا۔ اب یہ پریشان ہوئے، تھا کوئی مسئلہ نہیں، 6-7 ہو گئے نا، اب علم ختم ہو جائے گا، ایک بندہ اور جائے۔ آئے علی کے پاس، یا علی بتائیے تو صحیح علم افضل یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل۔ مولا کوئی دلیل تو دیجئے کہ علم کیوں افضل ہے، مال کیوں افضل نہیں؟ مولا نے جواب دیا، لطف لیجئے گا اس جملے کا، مولا نے کہا مال اس لیے افضل نہیں ہے، علم اس لیے افضل ہے کیونکہ مالدار پریشان ہوتا ہے، کوئی میرا مال لے نہ لے، علم والا پریشان ہوتا ہے کوئی علم سے رہ نہ جائے۔ مال والا پریشان ہوتا ہے کوئی لے نہ جائے، علم والا اس لیے پریشان ہوتا ہے میرے علم سے کوئی رہ نہ جائے۔ بندہ واپس پلٹا پریشان، کیا ہوا؟ علی نے وہ جواب نہیں دیا جو تمہیں دیا تھا، علی نے تو جواب اور دے دیا۔ اب پریشان ہوئے، کیا کریں؟ علی سے سوال کریں یا نہ کریں، علی سے گفتگو کریں یا نہ کریں؟ کہا نہیں، ایک اور بندے جاؤ سوال کرو، علی جواب وہی دیں گے۔ ایک بندہ اور آیا، یا علی علم افضل یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل۔ کہا مولا دلیل؟ کہا لِأَنَّ صاحب المال یتکبر وصاحب العلم وہو یخشا، جو مال والا ہوتا ہے وہ تکبر سے چلتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے وہ سر جھکا کے۔ سوال ہو رہے ہیں، 10 بندوں نے سوال کیا، بیدار رہیے گا نتیجہ دے رہا ہوں، 10 بندوں نے علی سے سوال کیا، سوال ایک تھا، علی کا جواب مختلف تھا، پہلے کو علیحدہ، دوسرے کو علیحدہ، تیسرے کو علیحدہ، 10 کے 10 آئے، یا علی ہم آزمانا چاہتے تھے لیکن آپ نے 10 کے 10 کو علیحدہ جواب دے دیا۔ علی نے کہا علی کے علم کے بارے سنتے ہو، مجھے دیکھو، میں ابو طالب کا بیٹا شیر ببر علی ہوں، واللہ لو سألنی الخلق ما دمت حیا واللہ اوجیب لجواب غیر جواب الاخر، تم تو 10 تھے،
اگر مجھے اللہ کی عزت کی قسم اٹھانے کا کہو تو علی کہتا ہے ما تم تو حیا، آدم سے لے کر محمد تک اپنی امتوں کو لے کر 1,24,000 انبیاء زمین پہ آئے، ان کی امتیں 60 ہو، شیر ببر علی ان کو جواب دے گا، ان کا سوال ایک ہوگا لیکن علی ہر کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا۔ قسم لطفا ہے میں اپنی صحت بھول چکا ہوں، علی کی ولا میں مست ہوں۔ مجھے بتائیے واللہ اللہ کی قسم لو سألنی الخلق کلو ما دمت حیا، یہ میں نے ترجمہ تھوڑا ڈر کے کیا ہے، ڈر کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، زور نہیں لگاؤں گا، آپ کی بیداری دیکھوں گا۔ علی نے یہ نہیں کہا آدم سے لے کر قیامت تک صرف انسان، لو سألنی الخلق کلہم، اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق، انسان نہیں ملک آ جائیں، اور ملک کی تعداد انسان سے دگنی ہے، دائیں بھی بیٹھا ہے بائیں بھی، اگر 1,24,000 انبیاء ہیں تو ملائکہ 2,48,000 ہوئے، اگر عرب انسان ہے تو ملائکہ 2 ارب ہوئے۔ حشرات کی بات نہیں ہو رہی، پرندوں کی بات نہیں ہو رہی، علی کا جملہ ہے الخلق کلہم، پوری کی پوری مخلوق علی سے سوال کرے، علی ہر کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا، یہ علی کے علم کا مقابلہ ہے۔ اس وقت دل دکھتا ہے کہ جب کوئی ایسے بندے کو علی کے مقابلے میں لے آئے جسے خود ایک مسئلہ بھی نہ پتا ہو۔ اشارہ کیا میں نے، جو خود مسئلے اہل خانہ سے پوچھتا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کو کچھ آگے بڑھاؤں، چندہ کرتے ہیں وہ یقیناً چند نوجوان اہل بیت کی خدمت میں اٹھتے ہیں۔ ماشاءاللہ انتظامیہ اٹھی کرو برائے تعمیر امام بارگاہ چندہ مستورات گزارش ہے کہ چندہ جلدی جلدی کارگنو، اور این دوران درود شریف پڑھ دے رہا ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تواڈی قبول فرماوے، تعاون قبول فرماوے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے بابا، گن گنو، بسم اللہ بسم اللہ، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ شروع کرنے تو پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت
دشمنہ تیلانات بآواز بلند تر صلوات جزاک بھائی تو سامعین گرامی قادر علم کی بات کر رہی تھی. کیا کہا ہم پوچھیں گے علی سے ایک سوال, علی 2 جواب دیں گے, 3 جواب دیں گے, پھر وہی جواب تکرار کریں گے. تو سوال کرنے والے 10 تھے. علی نے کہا بس تم 10 نے سوال ایک کیا, میں نے ہر کو علیحدہ علیحدہ جواب دیا, پیوستہ کر رہا ہوں, اور تم تو 10 ہو. واللہ لو سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا, جب تک علی زندہ ہے پوری مخلوق علی کے پاس آ جائے, ان کا سوال ایک ہوگا, علی ہر کو علیحدہ جواب دے گا. میں آئندہ اس میں اور نہیں لوں گا. یہ تو صرف علم کی بات ہو رہی ہے نا حضور, کیونکہ چند مجالس میں کسی ایک موضوع پہ بھی چند دن لب کشائی کی جا سکتی ہے نا, وہ بھی پائے تکمیل پر نہیں. لیکن کوئی ایسا کمال نہیں جو علی میں نہ ہو. من احب ان ينظر اسرافیل فی حیبتے وإلی میکائیل فی رتبتے وإلی جبرائیل فی جلالتے وإلی آدم فی حیبتے وإلی یعقوب فی صبرے وإلی یوسف فی حسن وإلی موسیٰ فی مناجات وإلی یحییٰ فی ورع. جیو جو چاہتا ہے اسرافیل کو ہیبت میں دیکھے تو علی. جیو یہ حدیث ہے, معتبر حدیث ہے. جبرائیل کو جلالت میں دیکھے تو علی, یعقوب کو صبر میں دیکھنا ہے تو علی, یوسف کو حسن میں دیکھنا ہے تو علی, موسیٰ کو مناجات میں دیکھنا ہے تو علی. تمام انبیاء اور ملائکہ کے کمالات علی میں سمٹے ہیں, اور خود رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ خِصَالًا مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَجْمَعْ أَحَدًا غَيْرًا. علی ہی وہ باندہ ہے, علی ہی وہ شخص ہے, علی ہی وہ ذات ہے جس میں اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات کو چن کے رکھ دیا ہے. جیو علی کے کمالات چنے ہیں, اور یہ روایات ہیں, کیونکہ علی خلق ہوا ہے آدم سے بھی پہلے, نوح سے بھی پہلے, جبریل سے بھی پہلے, اسرافیل سے بھی پہلے. یہ رسول نے کہہ دیا کہ علی میں تمام انبیاء کی صفات ہیں. اور ایک اور جگہ پہ کہا کہ ممکن یہ ہے کہ علی پہلے ہے. اللہ نے علی کے کمالات دیکھ کر ملائکہ کو با کمال کیا ہو, علی کے کمالات دیکھ کر. کیوں یہ اللہ نے کیوں علی کو رتبہ دیا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ علی ہی اس قابل ہے کہ جو عالم کہلائے. صرف یہ نہیں ہے, کعبہ کیوں کعبہ بنا, کعبہ کیوں کعبہ بنا, میں بات آرام سے سمجھا رہا ہوں, زور نہیں لگاؤں گا. جملے میں زور ہوا تو آپ خود بولیں گے. پہلے بیت المقدس کیوں قبلہ تھا, جس کے بارے میں ہم ہر رمضان کی آخری جمعے ریلی نکالتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو. پہلے قبلہ اول وہ تھا, قبلہ ثانی بنا کعبہ. اور لطف کی بات یہ ہے کہ وجود کے لحاظ سے کعبہ پہلے بنا تھا. بیت المقدس عمارت بعد میں بنی تھی, لیکن قبلہ کی بات ہے, قبلہ وہ پہلے بنا, کعبہ قبلہ بعد میں بنا. کیوں؟ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا, اس میں تابوت سکینہ رکھا تھا. اب تابوت سکینہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے, تابوت سکینہ کا ذکر ہے کہ تابوت سکینہ انبیاء کے تبرکات کا صندوق ہے. اس صندوق میں کسی نبی کی دستار ہے, کسی نبی کی تلوار ہے, کسی نبی کی نالین ہے, کسی نبی کا عصا ہے. تمام انبیاء کے تبرکات اس صندوق میں ہیں. وہ صندوق تھا بیت المقدس میں, اللہ نے قبلہ بنا دیا. اب کعبہ کو قبلہ بنانا تھا, اس میں تبرکات انبیاء تھے. کسی کی تلوار تھی, کسی کی دستار تھی, کسی کی نالین تھی. انبیاء کے تبرکات اس صندوق میں تھے تو وہ قبلہ بنا. لیکن جب کعبہ میں وہ آیا جو صرف انبیاء کے تبرکات کا وارث نہیں, کسی کے علم کا وارث ہے, کسی
کسی کے علم کا وارث ہے، کسی کی جلالت کا وارث ہے۔ اللہ نے کہا تھا وہاں صرف تبرکات ہیں تو قبلہ وہ بنے، یہاں پورے کمالات ہیں، قبلہ اسے بنو۔ سکینہ تھا تو وہ قبلہ، اب اس کو قبلہ بنانا ہے کوئی وہ تو آئے نا جو انبیاء کے کمالات کا مرکز ہو۔ عزیزان گرامی قابل بس بات کو سمیٹتا ہوں، علی انبیاء کے کمالات کا مجموعہ ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذہن میں رکھیے گا، کعبہ کیوں بنا؟ علی کی وجہ سے۔ کعبہ نہ بنتا علی نہ ہوتے، اسلام نہ بنتا علی نہ ہوتے، خدا کی پہچان نہ ہوتی علی نہ ہوتے، انبیاء کا وہ مقام نہ ہوتا علی نہ ہوتے، شفاعت نہ ہوتی علی نہ ہوتے، جنت نہ ہوتی علی نہ ہوتے، جہنم نہ ہوتی علی نہ ہوتے، ثواب نہ ہوتا علی نہ ہوتے، عقاب نہ ہوتا علی نہ ہوتے۔ میں نے کتاب کی بات نہیں کی، کیا کہا رسول نے؟ لو جمع الناس على حب علی لما خلق النار، اگر پوری دنیا علی سے محبت کرتی اللہ جہنم خلق نہ کرتا۔ یہ سارے فضائل مانو، سارے فضائل علی کے مانو، کعبہ علی کی وجہ سے، انبیاء علی کی وجہ سے، دنیا علی کی وجہ سے ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، صرف یہ کہو علی اللہ نے، علی رب نہیں ہے، علی کا بھی کوئی رب ہے۔ اللہ کا سجدہ کیا کرو، شکر کیا کرو کہ جو اللہ اتنا بڑا علی بنا سکتا ہے خود کتنا بڑا ہوگا۔ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے وقت تمام کیا، مختصر نہیں کیا، آپ کی محبت کو دیکھتے آج یہ بات ذہنوں میں بٹھا کے جاؤ، کائنات میں سب سے بڑا عالم علی ہے، سب سے بڑا افضل علی ہے۔ زندگی ملی، کبھی وقت ملا تو یہ تو صرف علی کے علم پہ گفتگو ہے نا 10 دن، کبھی علی کے علم پہ گفتگو ہو 10 دن، کبھی علی کی عبادت پہ گفتگو ہو 10 دن۔ میں کہتا ہوں نا، علم علی کے برابر کوئی نہیں، کسی کمال میں بھی کوئی علی کے برابر نہیں۔ مجبوری ہے، دامن وقت میں کیا کیا جائے؟ علی اللہ نہیں ہے۔ بس ایک جملہ رکھو ذہن میں، اپنا عقیدہ ضرور بچانا، علی کی محبت میں غلو کے سیلاب میں نہ بہنا، بس یہ کہو علی رب نہیں۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو صلوات پڑھتے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی قابل، یہی وہ علی ہے جو اتنا بڑا عالم ہے، جو اتنا بڑا سخی ہے۔ ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ جب علی جیسا حیدر کرار روتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کل بھی بیان کیا، علی بہت روئے، فاطمہ کی مصیبت پہ بہت روئے۔ جب علی کو خبر ملی تھی نا کہ بنت پیمبر اس دنیا سے جا چکی ہے، ساقط علی علی وجہ، علی نے سنا زہرا چلی گئی، علی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ جب تک جناب سیدہ تھی، کسی اور سے شادی نہ کی، مقام ہے زہرا کا، لیکن جناب سیدہ کے بعد جناب عباس کی ماں سے شادی کی، نام فاطمہ کلابیہ تھا، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب بیاہ کے آئیں نا علی کے گھر تو مولا پکارتے تھے، فاطمہ ادھر آؤ، فاطمہ ادھر جاؤ، فاطمہ یہ کام کر دو۔ تیسرے دن ہاتھ باندھ کے کہا، آقا میں کنیز زادی ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں، مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ کیوں فاطمہ نہ کہوں؟ آپ جب بھی مجھے فاطمہ کہتے ہیں حسین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جب بھی مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں زینب کبریٰ عالیہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آقا میں بھی آپ کی کنیز ہوں، اللہ نے جو مجھے اولاد دی وہ آپ کی اولاد کی کنیز ہے۔ کبھی زندگی میں آقا عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا، آقا میں غلام ہوں،
آقا میں نوکر ہوں. اور آیت اللہ خوئی جب آتے تھے نا کربلا، آقا حسین کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں بیان کرتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بڑے بڑے سلام کرتے، آقا سلام ہو، آقا سلام ہو. ہر شہید کی قبر پہ جا کے لمبے لمبے سلام کرتے تھے. لیکن جب آقا عباس کی قبر مبارک پہ آتے صرف 2 سلام کرتے تھے، دھاڑے ماں کے اٹھ کے رو کے چلے جاتے تھے. کہتے ہمت نہیں ہوتی اس سے آگے کچھ کہو. وہ 2 سلام سناتا ہوں، آنکھیں تر ضرور کرنا. پہلا سلام السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام. حسین کی جوانی ہے عباس، جیسے عباس گئے حسین کی جوانی ڈھل گئی. دوسرا بین سن پاؤ گے، مومن کی آنکھوں میں آنسو نہ رہ سکے گا. السلام علیک یا حجاب زینب، اور زینب کی چادر عباس میرا سلام. اللہ اکبر. یہ جملہ کہتے رو پڑھتے السلام علیک یا حجاب زینب، اور زینب کا برقع میرا سلام. جب چلی تھی نا علی کی بیٹی مدینہ سے، عورتوں کو کہتی پریشان نہ ہونا، تمہاری چادریں جانے زینب جانے، پریشان نہ ہونا، میں جانوں، تمہاری عزتیں جانے، تمہارا برقع جانے. لیکن جیسے آقا عباس جانے لگے، پہلا کام کیا اب تم جانو تمہاری چادر جانے. ابدا واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ. ضرور گریہ کیجئے گا اگلے برس، شاید ہمیں محرم نصیب نہ ہو. آقا عباس آتے ہیں اجازت مانگنے، مولا حسین کہتے ہیں انت صاحب لوائی. عباس کہاں جاتا ہے؟ تو میری فوج کا جرنیل ہے. میرا دل کہتا ہے زبان حال سے عباس کہہ رہے ہیں آقا مجھے ادھر ہی بھیج دیجئے جدھر فوج جا چکی ہے. آقا وہ فوج کہاں جس کا عباس جرنیل. کربلا اتنی مشکل جگہ ہے، کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. آقا عباس مایوس ہو کے واپس پلٹے، ایک خیمے کے قریب سے گزرے جسے مشکوں والا خیمہ کہتے ہیں. آقا کا پاؤں مشیت خدا سے تناب میں الجھا. آقا نیچے کی جانب جھکے، مشکوں والے خیمے میں دیکھا چاند بچے ہیں حسین کے. پانی تو ختم تھا نا، مشکیں خالی تھی، لیکن کچھ پیاسے بچے اپنے لب خشک مشک پہ رکھ کے چوسنے کا ارادہ کرتے ہیں. کچھ اپنا سینہ مشک پہ رکھتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ تاج آقا پیاس. گریہ بلند کرنا. حسین کی ماں تمہارا گریہ قبول کرے. مشکوں میں پانی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی تر تھی. تصور کرو چند بچے چھوٹے چھوٹے معصوم لب مشکوں پہ رکھ کے چوسنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں آتا. پھر آئے آقا حسین کے پاس، مولا مجھے مر جانے دیجئے، عباس بھی زندہ ہو اور ساقی کوثر کی بیٹیاں پیاسی. یا زہرا میں نے جملہ پہلے کہا ہے، کربلا میں مرنا آسان ہے، جینا مشکل تھا. عشقوں والے خیمے میں آقا عباس نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا، خشک مشک کو بچے سینے سے لگائے بیٹھے. اللہ اکبر یا زہرا میں گریہ کی توفیق دے گا. پھر آیا آقا مجھے اجازت دیجئے. کہا عباس میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. جملہ سننا، مجھ میں ہمت نہیں تجھے اجازت دوں. کیوں آقا؟ پہلی دفعہ تو لاش نہ اٹھائیں گے.
کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا، کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا۔ آپ میں تو لاشیں اٹھانے کی طاقت ہے، کہاں پاس لاشیں اٹھائے، لیکن جیسے اکبر کا لاشا اٹھایا دل میں خیال آیا حسین تیرا عباس تو زندہ ہے نا۔ قاسم کا اٹھایا پھر مرنے کا دل کرتا عباس تو زندہ ہے نا، لیکن تو چلا جائے گا حسین کس کے سہارے زندہ۔ یا زہرا ما ننسى حسینا۔ عباس اکبر کی موت پہ میں مر جاتا تو نہ ہوتا، قاسم کی لاش پہ مر جاتا تو نہ ہوتا۔ عباس پھر پلٹے اپنے خیمے میں آئے، ام الفضل نے کہا عباس آقا میں بھی مر جانا چاہتی ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ کہا حسین کی 4 سال کی بیٹی خالی مشکیزہ لاتی ہے، میں دور سے دیکھتی ہوں، میں نماز شروع کر دیتی ہوں، جب تک بی بی کڑی رہتی ہے میں نماز پڑھتی رہتی ہوں، جب تھک جاتی ہے تو یہی کہتی ہوگی نا کوئی تو ہوتا جو اصغر کو پانی پلا دے۔ آقا میں نماز شروع کر دیتی ہوں، کیا جواب دوں؟ آتی ہے بس مختصر کرم عزیزوں۔ آقا عباس کے پاس آئی حسین کی 4 سال کی فاطمہ، چچا تو زندہ ہے؟ میرا اصغر مرنے والا ہے۔ چچا میں اپنے لیے نہیں، میرے اصغر تو پلا دو۔ قدموں پہ ہاتھ رکھا، آقا زادی تیرا بابا جانے نہیں دیتا۔ کہا میں اجازت لے دوں جائیے گے؟ کہا میں جاؤں گا۔ کہا آقا، کہا مولا آ رہا ہوں تیری بیٹی کو لے کر۔ آقا زادی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے مشق پہنائی، منظر دیکھیے گا، آگے آگے حسین کی بیٹی، پیچھے پیچھے آقا عباس۔ جیسے ہی حسین نے یہ منظر دیکھا، عباس کے کاندھوں پہ مشکیزہ ہے، آگے میری بیٹی ہے، آسمان کی طرف منہ کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر، مر جائے گا کوئی جوان، شاید اگلے برس نہ آپ زندہ ہو نہ میں زندہ ہوں، یہ آنسو ہماری بقا کے ضامن ہیں۔ آئے آقا، بابا چچا کو اجازت دیجیے۔ جملہ جتنی دفعہ میں سنتا ہوں کسی سے دل دکھ اٹھتا ہے۔ کہا بیٹی تیرا اصغر کتنے ماہ کا؟ بابا 6 ماہ کا۔ کہا میرا عباس؟ کہا بابا 32 سال کا۔ کہا بیٹی ایک دفعہ سوچ لے، کہیں نہ تیرا بچے نہ میرا بچے۔ عباس جاؤ، عباس دفاع کرنا ہے، عباس جنگ نہیں کرنی، عباس لڑنا نہیں ہے، عباس دفاع کرنا ہے۔ کوشش کرو پانی بھرو۔ میرے ذہن میں سوال اٹھا، کیوں اجازت نہ دی عباس آقا کو؟ کیوں یہ کہتے تھے کسی شامی کو نہ مارنا، کسی کوفی کو نہ مارنا، عباس بس دفاع کرنا؟ میرا دل کہتا ہے علم امامت سے جانتے تھے حسین کیا؟ عباس اگر شامیوں کو مارے گا، عباس اگر کوفیوں کو مارے گا، ہم تو رہ جائیں گے نا کربلا۔ میری بہنوں نے کوفہ جانا ہے، انہوں نے شام جانا ہے۔ جتنے زخم عباس کوفیوں کو دے گا، بدلے زینب شام کے بازار، بدلے سکینہ کوفہ۔ سن پاؤ گے ہمت ہے؟ اللہ نہ کرے زندگی میں آخری دفعہ عباس سن رہے ہو۔ دعا کرتا ہوں اس آنسوؤں کے بدلے تیری قبر کی پہلی رات عباس خود قبر میں آ جائے۔ عباس بھیا کتنے زخم تو کوفیوں کو دے گا، بدلے زینب شام کے بازار میں دے گی، بدلے سکینہ کوفہ کی گلیوں میں دے گی۔ مجھے بتاؤ ابھی تو عباس نے کچھ نہیں کہا، تو کتنا مارا ہے سکینہ کو، کتنا
جملہ مارا ہے آقا زادی زینب کو ایک جملہ کہوں گا شام کے بازار میں آقا سجاد کہتے مر گیا ہوتا یہ جملہ نہ سنتا کیا یا میری 4 سال کی بہن میرا دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا سجاد کل شمرے اللہ یزربا اللہ سوتی بے وجہ جفا گریا کرنا بھیا باس تیری پیاسی بہن ہوں میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں بھیا تجھ سے کچھ نہیں مانگا لیکن ایک منت کر کل شمرے اللہ یزربا اللہ وجہی بے صوت جفا بھیا شمر سے اتنا کہہ دے اگر مارنا ہی ہے میرے منہ پہ تماچے مار لے تازیانے نہ مارے بھیا میرا چہرہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ کہ مولا عباس کی شہادت شروع نہیں میں نے ایک جملہ پڑھا ہے مقتل ایک جملہ پڑھا نہیں پڑھ پاتا عباس مولا کی شہادت ادھر آقا عباس زیر سے زمین پہ آئے ادھر شامیوں نے کہا حسین مارا گیا لکھا ہے مقتل نے حسین مارا گیا جانتے تو تھے نا آقا کو جانتے تو تھے کہ اکبر سے کتنی محبت ہے آقا عباس سے کتنی محبت ہے کہا عباس زمین پہ آئے حسین تو نہیں آئے پھر کیوں کہتے ہو بس سمجھو حسین مارا گیا کیونکہ جانتے تھے جب تک عباس زندہ ہے حسین زندہ ہے عباس مارا گیا سمجھو حسین مر گیا ممنون حضرات رات کو وہی